ہمارے ساتھ موجود ہیں داؤد جی داؤد، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اسٹرالوجر ہیں، نیبرولوجسٹ ہیں اور ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں۔ بلڈ مون جو کہ 7 سپٹمبر کو ارائز ہو رہا ہے اور پاکستان میں بھی یہ دیکھا جائے گا، اس سے ایریز جو بروج ہے ہمارا، جسے حمل بھی کہتے ہیں، اس پر کیا پریفیکٹ اثرات ہوں گے؟ ابھی کیونکہ 10-15 دن پڑے ہیں 7 سپٹمبر میں، تو اس سے پہلے ہی دیکھا جائے گا کہ بروج پر اس سے کیا افیکٹ ہونے جا رہے ہیں، اور کون سے ایسے 5 کام ہیں جس سے ایریز نے بچنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا اس سال ایریز جو ہے چاند گرہن کی وجہ سے مالا مال ہو جائے گا؟ سلام دعا کرتے ہوئے آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ جی، ماشاءاللہ بڑی رونق لگائی ہے آپ نے آج۔ تو یہ سٹاروں کی جو ایک بہار ہوتی ہے اس میں آپ ایریز کا ذکر کرنے والے ہیں آج۔ جی ایریز برج حمل والے جی جن کی ڈیٹ آف برتھ 21 مارچ تا 20 اپریل، جی جن کے نام کا آغاز الف لام عین اور چھوٹیے سے ہوتا ہے، جی اور یہاں پہ دن منگل کا اور عدد 9 ہے، ان کا لکی عنصر ان کا جو ہے وہ آتشی ہے۔ آسمانی کونسل میں چاند گرہن کی اور سورج گرہن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ قرب قیامت کی علامات بھی کہا گیا ہے چاند گرہن کو، اور چاند گرہن بعض اوقات مکمل لگتا ہے، بعض اوقات کم لگتا ہے، ہاف لگتا ہے۔ پاکستان میں یہ 7 ستمبر کو شروع ہوتا ہے اور فل مون ہے۔ فل مون ہے، اور یہ تقریباً 12 بجے عروج پہ ہوگا، اور یہ 7 سے شروع ہوتا ہوا 8 جو ہے وہ ستمبر کی 8 تاریخ تک جائے گا، اور اس تو کا 2-2.5 گھنٹے ہے تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے دورانیہ ہے، جی جی۔ اور اس کا مختلف بروج کے اوپر اثر پڑے گا، کافی زیادہ تو یہ امپیکٹ پڑے گا۔ چاند گرہن کیوں لگتا ہے؟ پہلے ہوتا تھا، سنتے تھے کبھی کبھی لگتا ہے چاند گرہن، تو اب تو مطلب سال میں بعض دفعہ 2-3 دفعہ بھی ہو جاتا ہے، اس طرح لونر اکلپس کا بھی پچھلے ہم نے دیکھا۔ کیوں لگتا ہے؟ ہاں وہ جی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا جی جی کہ قرب قیامت، زلزلوں کا زیادہ آنا، جی جی چاند گرہن اور سورج گرہن کا زیادہ ہونا، جی۔ آسمانی آفات کا زیادہ آنا، ہوں، تو قرب قیامت کی تقریباً علامات مکمل ہیں۔ اچھا۔ تو یہ آپ دیکھیں گے کہ چاند کے بعد پھر سورج گرہن آ جائے گا، ہوں، تو یہ کنٹینیوز لگ رہے ہیں۔ ہاں جی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں چاند گرہن یا سورج گرہن لگتا تھا تو نماز پڑھی جاتی تھی، ہاں نماز کسوف کی، جی بالکل۔ مگر اب جو ہے لوگوں کے لیے یہ ایک معمولی بات بن گئی ہے۔ ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چاند گرہن یا سورج گرہن ہے یہ ایک عام سی چیز ہے، جی حالانکہ ہمارے شامت اعمال ہیں۔ بالکل۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں اور اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اس کی صورت میں چاند گرہن، سورج گرہن کی انرجی جو ہے امپیکٹ کرتی ہے، مطلب اس کی ریڈیشن جو ہے یہ دنیا پر اس پر بسنے والے لوگوں ہوتی پر تو آتی ہے۔ خطرناک ہے۔ جی کئی بروج کے لیے تو دیکھیں کئی انسان موجود ہیں، کئی انسان فائدے میں رہ جاتے ہیں، کئی انسان جو ہے نقصان میں چلے جاتے کیونکہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو رحمت دیتے ہیں نا سب کو، وہ تو چاہتے ہیں کوئی ایسا موقع بن جائے یا کوئی سلسلہ ہوگا انسان بھٹکا ہوا واپس، تو میں اس کو اپنی نوازشات دے دوں، تو کہتے ہیں نا جی اسی میں انسان دیکھ سے لیں کہ انہوں نے فائدہ بھی رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ انسان سے 70 موت سے زیادہ جی پیار کرنے والے ہیں، تو انسان کی بخشش کے ذرائع بھی تو اللہ تعالیٰ نے جی پیدا کیے بالکل ہیں۔ ایسے۔ اللہ نے جو انسان کو بنایا خود سے، وہ اس کو جہنم سے بچانے کے ذرائع بھی تو پیدا جی کرتے ہیں نا۔ تو چھوٹی سی چیز سے بخشا جاتا ہے، جی، چھوٹی سی نیکی کی جاتی ہے۔ اور نیکیاں تو کرتی رہنا چاہیے، بالکل کسی کا جو ہے حق نہیں مارنا چاہیے۔ وہ میں کچھ چیزیں بتاؤں گا جس سے یہ بچیں، جی۔ لیکن سب سے پہلے تو دیکھیں گے نا ایریز والوں کے اوپر اس کا اثر کیا اثر پڑے کیا گا۔ ہو؟ سب سے زیادہ جو اثر ہے ایریز والوں کے، ان کی فیملی سے متعلقہ معاملات کے اوپر پڑے گا۔ اچھا۔ گھر کی بڑی اچھی سٹرونگ انرجی آ رہی ہے، پیرنٹس کی انرجی بڑی سٹرونگ آ رہی ہے، اور اگر کوئی حاسدین ہے ایریز والوں کے تو وہ سامنے آ جائیں گے، پتہ چل جائے گا۔ اچھا، کچھ معاملات سے متعلقہ ان کے معاملات ڈیلے ہوں گے، خاص کر پیسوں سے متعلقہ معاملات۔ اچھا۔ ان کو مالی معاملات کے متعلقہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پیش رفت کرنی چاہیے، سکون سے نہیں بیٹھنا چاہیے، اور جس وجہ سے ان کے معاملات خراب ہو رہے ہیں ان کو ضرور واچ آؤٹ کرنا چاہیے، جذباتی نہ ہو، جذباتیت کے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اچھا جی، چاند گرہن کا ان کے ایریز کے اوپر جاب اور بزنس کے اوپر کیا افیکٹ پڑ رہا ہے، تو میں 3 کارڈ نکالتا ہوں
تو جاب اور بزنس سے متعلقہ ان کو پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. ان کو چاہیے کہ اپنی راز کی باتیں اپنے تک رکھیں, اپنے تک رکھیں. کسی سے ڈسکس نہ کریں. چیٹنگ ہو سکتی ہے, دھوکہ ہو سکتا ہے, تو اپنے مینٹور یا اپنے بڑوں کے ساتھ مشورے کے ساتھ چلیں. ٹھیک ہو. اگر میں ان کے میرج اور ریلیشن کی بات کروں تو میرج اور ریلیشن کی انرجی جو ہے ایریز والوں کی, وہاں پہ نیگیٹیوٹی بہت زیادہ نظر آتی ہے. ان کا ریلیشن ڈسٹرب ہو سکتا ہے کیونکہ قمر اور مریخ ان کے ریلیشن کو خراب کریں گے. اچھا. آپ کو پتہ ہے کہ جو مریخ ہے لڑائی جھگڑا, اور چاند جو ہے وہ جذبات کی تبدیلی ہے. جب جذبات تبدیل ہوں گے تو ان کا ریلیشن بھی خراب ہوگا, پرابلم آئے گی. اس لیے فیس بدلیں گے تو وہاں پہ غصہ یا لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. سی اینڈ ویٹ کے اوپر چلنا ہے. اور اگر میں بات کروں ان کے ٹریول کی انرجی, تو یہاں پہ ٹریول کی انرجی جو ہے وہ وقتی پریشانی آئے گی ٹریول کرنے میں, لیکن زیادہ سفر بھی مل سکتے ہیں اور کامیابی بھی ملے گی, لیکن وقتی طور پہ جانے میں تھوڑی سی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. اور اگر میں ان کی ہیلتھ کی بات کروں ایریز والوں کی, تو صحت ان کی بہترین نظر آتی ہے. صحت کے معاملات میں بڑی اچھی ان کو انرجی ملے گی, صحت ان کی بہترین نظر آتی ہے. اچھا, یہاں پہ ان کی ایجوکیشن کی بات کروں طلباء طالبات کی, تو جو بچے طلباء طالبات آؤٹ آف کنٹری اسٹڈی کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے حالات بہت سازگار ہو جائیں گے, اپرچونٹیز بڑھ جائیں گی. اور اگر میں بات کروں یہاں پہ ان کے لیے عمل کی, جس سے ان کی انرجی بوسٹ کرے, تو ان کو جو عمل کرنا ہے وہ ہے جناب ان کو آیت کریمہ کا. ٹھیک ہے. 119 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 11 دن کا عمل کر سکتے ہیں, جس کی ان کی انرجی کو فائدہ ملے. اچھا, یہاں پہ کچھ 4 کام ایسے ہیں, بلکہ 5 کام ایسے ہیں جو یہ نہ کریں, ابھی سے شروع نہ کریں. اس میں چاند گرہن کے بعد درمیان جب چاند گرہن لگاؤ تب بھی نہ کریں, ان کو فائدہ مل جائے گا. یہ ویسے کام روحانی ہے جس سے ان کو بوسٹ مل سکتا ہے. نمبر 1 کام کہ یہ بڑوں کا ادب کریں, ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں. ٹھیک ہے. اس سے ان کی انرجی کو بوسٹ ملے گا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ کسی صدقہ خیرات بڑھا دیں. اچھا, صدقہ خیرات پیسوں کا بڑھائیں, پیسوں کی شکل میں صدقہ دیں, اس سے بھی ان کی انرجی کو بوسٹ ملے گا. یہاں پہ بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں, بچوں کے ساتھ حسن سلوک کریں. اور ایک اور خاص انرجی, گاڑی چلاتے وقت بہت احتیاط کریں, جذباتی نہ ہوں. ایک خاص عمل یہ کریں کہ اپنی زبان سے ایسے الفاظ ادا نہ کریں جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے, دل آزاری نہ کریں. اور یہاں پہ اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن ظن رکھیں. وہاں بھی اگر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا یا کوئی بحث کے معاملات ہیں تو اس کو کور اپ کریں. ان کاموں کے کرنے سے بھی ان کی انرجی میں بڑی زبردست قسم کی ہیلپ آئے گی. اچھا, آپ نے بتایا تھا کہ ایریز کو اس سال مالی فائدہ بہت ہونے جا رہا ہے, مطلب کہ چاند گرہن اس کے بعد وہ لگ رہا ہے, مطلب سورج گرہن بھی, تو اس سال مطلب یہ کافی مالا مال ہو جائے گا. ان ایکسپیکٹڈ غیر متوقع یا کچھ ایسی انکم جیسے پرائز بانڈ کی شکل میں ایک بڑا انعام ان کا نکل سکتا ہے. اس کے متعلق بتائیے گا. کارڈ مالی فائدے سے متعلقہ میں کارڈ نکالوں تو مالی فائدہ اس صورت میں ہوگا کہ یہ کسی پہ ٹرسٹ نہ کریں. اچھا, اپنا کام خود سے کریں, اور بھروسہ کرنے سے ان کو نقصان ہو سکتا ہے. ویسے ان کو سموتھلی معاملات لے کر چلیں گے. خاص کر ایریز والے جو لیکوڈ کا کام کرتے ہیں, کپڑوں کا کام کرتے ہیں, ان کو تو مالی فائدہ ہوگا, لیکن دھوکے سے بچیں. اور اگر ان کا انعام نکلتا بھی تو اس کو انعامی بانڈ سے متعلقہ ان کا کارڈ نکالیں اگر ہم, تو وہ تو بالکل اپرچونٹی ہے. اچھا, انعامی بانڈ نکل سکتا ہے, چانس ہے. بات وہی ہے کہ جب میں نے پہلے بات کہی تھی کہ یہ اپنی راز کی باتیں نہ کسی کو بتائیں. اس میں کلیئر نظر آ رہا ہے کہ آ گیا سٹار. بہت زبردست, بہت شکریہ جناب, زبردست آپ کی ریسرچ ہوتی ہے. بٹر سکین توجہ کا نمبر بھی چل رہا ہے. اگر آپ کسی پرابلم میں ہیں, کسی مشکل کا شکار ہیں, یا آپ کا کوئی روحانی مسئلہ ہے, یا آپ پر کوئی محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے بد اثر کیا ہوا ہے, تو آپ ان سے ایک سیشن ضرور کریں.
انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ